جناب شمیم طاہر صاحب کو مدعو کرتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ شمیم طاہر صاحب۔ ڈاکٹر شاہ عبداللہ صاحب، برادرم فیصل خالد صاحب، برادرم حمد اقبال صاحب، زاہدہ نظامی صاحبہ، وسیم صاحب صاحب، میرے مجلس جناب شاہد حسن صاحب اور اتنی شخصیات یہاں بیٹھی ہوئی ہیں جس کو اس کا نام لیں ہم، ہمارے ربن والا صاحب، ہمارے پانٹا صاحب، مصطفی مفتی صاحب، سلمان مرزا صاحب اور بہت سارے تمام دوست مخلص تمام مدد کہ آپ شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ اندھیرا جتنا زیادہ ہو روشنی کی ضرورت اتنی شدت سے محسوس ہوتی ہے، اور اندھیرا صرف وجود کے باہر نہیں ہوتا، وجود کے اندر بھی اندھیرا ہوتا ہے، اور جن کے وجود کے اندر اندھیرا ہوتا ہے وہ آنکھ رکھتے ہوئے بھی معاشرے کو دیکھ نہیں پاتے۔ عرصہ ہوا تشفی لکھنوی صاحب نے جو نابینا تھے، کونسل ہال کی مسجد میں مؤذن تھے، مشاعروں میں بھی آتے تھے، غزل کا ایک شعر پڑھا تھا کہ ہمارا ذکر ہی کیا، ہم تو نابینا ہے اے تشفی، نظر والوں میں بھی ہم نے بصیرت کی کمی دیکھی۔ آج کا پورا معاشرہ لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن رد عمل کے لیے صحیح بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی ضرورت تھی، اندھیرے میں چراغ جلانے والے کی جو اہمیت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ درون ذات جو اندھیرا ہے اس کو دور کرنے کے لیے جو تدابیر کی جا رہی ہے، میر سعد حسن صاحب نے کیا ہے، اردو فاؤنڈیشن نے کیا ہے، آپ سب نے شریک ہو کر اس میں حالت کی ہے، وہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ اس عنوان پر، اس پروگرام پر کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی۔ اگر تنقید کی جا سکتی ہے تو صرف یہ کہ نہایت اہم موضوع پر تقریر کرنے کے لیے آپ نے نہایت غیر اہم آدمی کو بلا لیا ہے یہاں پہ، لیکن جب یہ بڑے پیمانے پر ہوگا، بہت زیادہ لوگ آئیں گے، بڑے حال میں ہوگا تو اور اچھے لوگ آئیں گے۔ ابتدا ایسے ہی لوگوں سے ہوتی ہے جو ایک دعوت پر گھر سے پیدل چلے آتے ہیں تو علاقہ نہیں کرتے، اس لیے آپ کی آمد کی ابتدا یہ بہت اچھی ہے۔ میں اس موضوع پہ 3 یا 2 اجزاء ہیں بنیادی، ایک ہے ادب، اسی سے متعلق ہے ادیب، دوسرا ہے معاشرہ جس سے جڑا ہوا ہے فرد کے بغیر معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ ادب لفظوں کا مجموعہ ہے، لفظوں کا مجموعہ ہے، لفظوں کا مجموعہ بننے کی کتاب بھی ہے، لفظوں کا مجموعہ ڈاکٹر کا پرسکرپشن بھی ہے، لفظوں کا مجموعہ پولیس کی چارج شیٹ بھی ہے، لیکن وہ ادیب ہے جو لفظوں کو اس طرح استعمال کرتا ہے کہ زندگی کی تمام توانائیاں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، ان کی حیات بدل جاتی ہے، ان کی کیفیت بدل جاتی ہے اور ان سے پیغام برآمد ہوتا ہے۔ یہ ادب اور غیر ادب کا فرق ہے، اور اس فرق کو ہم سب محسوس کرتے ہیں، جن کا تعلق ادب سے ہے وہ بھی محسوس کرتے ہیں، جن کا تعلق ادب سے نہیں ہے وہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ ادب جتنے بھی ہمارے ادیب ہوئے، جتنے بھی شاعر ہوئے، سب نے اس کیفیت کو بتایا۔ ہمارے وارث علوی بڑے نقاد تھے، احمد آباد سے تعلق تھا، انگریزی کے پروفیسر تھے، اردو کے ادیب تھے، نقاد تھے۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ لفظ چوراہے کی وہ طوائف ہے جن کو شاعر اور ادیب تخلیق کار گزرے اسی میں نہایت خوبصورت دلہن میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ گرے پڑے چیزوں کو بھی، چاہے وہ مفہوم اور مضامین ہو یا الفاظ ہو، تو تبدیل کر دیتے ہیں، یہ کام بنتا ہے۔ تو ادب بصارت بھی عطا کرتا ہے، ادب بصیرت بھی عطا کرتا ہے، ادب زندگی کی تدوین بھی کرتا ہے، ادب زندگی کی تفہیم بھی کرتا ہے، ادب زندگی کی تنظیم بھی کرتا ہے، اور زندگی پر ترتیب بھی کرتا ہے۔ اس کے بغیر ادب کا کوئی تصور نہیں ہے۔ فرینچ رائٹرز کا پرانا گروپ جو ہے
اس نے کئی جگہ مختلف الفاظ میں اس بات کا اجازہ کیا ہے کہ جو ادب وار نہیں کرتا، جو تنقید سر نہیں لگاتی، جو تحریر دلوں میں تشویش نہیں لگاتی، اس کی مثال ان نازک اندام لونوں کی سی ہے جن سے لڑکیاں شہریوں کا کام دیتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کہیں نہ کہیں ہم جب بولیں گے، دل سے نکلے گی ہماری بات، تو آپ کے دل پر اس کی درد پڑے گی۔ یہ ادب کے منصب میں شامل ہے، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور جو ہمارے پرانے شعراء ہیں اور نئے شعراء ہیں، یہ روایت شروع سے بڑی توانائی کے ساتھ چلی آ رہی ہے اور آج بھی بالکل ختم نہیں ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں کم ضرور ہوگی۔ کس پہ تنقید کرتا ہے ادب؟ کس کو نشانہ بتاتی ہے؟ کہاں ضرور لگاتی ہے؟ وہ سماج پر۔ سماج معاشرے فرد کا مجموعہ ہے، بہت سے افراد ملتے ہیں تو سماج یا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ فرد ایک ایسے ہیومن کو نہیں کہتے جس کو ناخن ہوتا ہے، جس کو بال ہوتے، جس کو آنکھ ہوتا ہے، جس کے پیر ہوتے، جس کے ہاتھ ہوتے، اس کے بعد ذہن بھی ہوتا ہے، اس کے بعد نفسیاتی کیفیات بھی ہوتی ہے، اس کے بعد دل بھی ہوتا ہے جس سے وہ محسوس ہوتا ہے۔ اس سارے وجود کے ساتھ ایک شخص جو ہوتا ہے اس کو ہم فرد کہتے ہیں۔ فرد صرف وہ نہیں ہوتا جو دکھائی دیتا ہے، فرد وہ نہیں ہوتا جسے ہم چھو سکتے ہیں اور جب وہ ہمیں چھو سکتا ہے۔ فرد وہ بھی ہوتا ہے جو ہمیں دکھائی نہیں سکتا، ماورائیت تعمیر ہوتا ہے۔ جسمانیت اور ماورائیت جب ملتے ہیں تب فرد کا وجود ہوتا ہے، اور جب اس کا مجموعہ معاشرہ ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کی جسمانی حرکات بھی اس میں شامل ہوتی ہیں اور اس کی نفسیاتی کیفیات بھی شامل ہوتی ہیں اور اس کی ذہنی استاد بھی اس میں شامل ہوتی ہے، تب معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اور اس کو ضرب لگائی ہمارے شعراء کرام نے، ہمارے ادیبوں نے، تخلیق کاروں نے۔ نذیر اکبر آبادی ہماری زبان کا بڑا شاعر، عوامی شاعر، عوام سے رابطہ رکھنے والا۔ اس کی ایک نظم ہے آدمی نامہ۔ آدمی نامہ کا ایک بند ہے کہ مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یا میاں، پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نماز، یا بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطبہ خواں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں، جو ان کو تاڑتا ہے وہ ہے وہ بھی آدمی۔ کہ آدمی مسجدوں کو آباد کرتا ہے، ان کی تعمیر کرتا ہے، ان میں عبادت کرتا ہے، ان کی نگہبانی کرتا ہے، اور وہاں جو تقریبی سرگرمیاں انجام دیتا ہے وہ بھی آدمی ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے کتنے روپ ہو سکتے ہیں، کب وہ فرشتہ بنتا ہے، کب وہ شیطان بنتا ہے، وہ سارا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے نزدیک نے اپنے اس بند میں۔ اور یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ جگر نے کہا کہ خلوص شوق نہ جوش عمل نہ درد وطن، یہ زندگی ہے خدایا کی زندگی تک کفن۔ جو زندگی دوسروں کے کام نہ ہے وہ زندگی ہی نہیں ہے، اس کو تکلیف کرنے سے انکار کریں۔ اپنے معاشرے میں اپنے چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے ہم کسی کو کچھ بھی کہنے کے لیے کوئی بھی لقب بانٹ دیتے ہیں، کوئی بھی منصب عطا کر دیتے ہیں۔ جب تعریف کرنے پر آتے ہیں تو لفظوں کی حدود اور حرمت کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ حسن نہیں ہے ایسے لوگوں کو للکارا۔ ہم پشیماں ہیں کہ اپنی سست فہمی میں نعیم کیسے کیسے مسخروں کو قبلہ اتارا تھا، تو معاشرے میں بات کر رہے ہیں۔ بہت دھیرے لبو لہجے کے شاعر تھے ہمارے کنور اخلاق صاحب شہریار۔ شہریار احتجاج کی شادی نہیں کرتے تھے، شہریار وہی شہریار جن چیز کے آئے آپ میری جان لیجیے، بس ایک بار میرا کہا مان لیجیے، وہ شہریار کی بات کریں۔ کہتا ہے کہ میں اس زمانے سے ہوں حیران کہ حاکم شہر جو ہو رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ نہیں۔ تو وہ سوال کر رہا ہے اس سے کہ یہ معاشرے میں جو اتھل پتھل ہو رہی ہے، جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو محتسب ہے، جو حاکم شہر ہے، جس کی ذمہ داری ہے کہ نظم اور لا اینڈ آرڈر کا خیال رکھے، وہ اس پر توجہ دے رہا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ پورا سلسلہ قدیم سے جدید تک چلا آ رہا ہے اور صرف پہلے تک اکتفا نہیں کیا۔ عمل اور قول میں تضاد نہیں ہے۔ ہمارے بہت بڑے شاعر ہندوستانی راشٹر گیت کے خالق راجندر ناتھ ٹیگور صاحب
ایک شرمیلی طبیعت کے مالک تھے. بہت عملی انسان شروع میں نہیں تھے. وہ ایک اسکول سے دوسرے اسکول سے تیسرے اسکول, چوتھے اسکول جاتے تھے, تعلیم مکمل نہیں ہو پائی تھی, پھر ان کو لندن لے جائے. جب وہ اپنے اسکولوں میں جا رہے تھے, ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے تھے, تو اتنے شرمیلے تھے کہ اسکول میں مشہور ہو گیا کہ یہ لڑکا نہیں لڑکی ہے, اور اپنا لڑکوں کا لباس پہن کر یہاں پہ آ گئی. لڑکوں میں چڑیا ہونے لگی. پھر دھیرے دھیرے طے کیا گیا کہ ان کو کسی طرح ساتھ رکھا جائے اور پتہ لگایا جائے کہ یہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے. لڑکوں کا ذہن طے یہ ہوا کہ ہم لوگ ان کو کودنے پر مجبور کرتے ہیں. یہ کودتے ہیں اور اگر ان کا داہنا پاؤ پہلے پڑتا ہے تو یہ لڑکا ہے, اور اگر بایاں پاؤ پہلے پڑتا ہے تو یہ لڑکی ہے. دوستی کی گئی, ان کو کودنے پر آمادہ کیا گیا. تو خیر وہ کودے, دایا پاؤ آگے پڑا تو تب لوگوں کو یقین آیا کہ یہ نہیں لڑکے. وہ اتنے شرمیلے تھے. لیکن جب بعد میں ان میں تبدیلی آئی تو گیتانجلی لکھنے کے ساتھ ساتھ, شاعری کرنے کے ساتھ ساتھ, بہت کچھ کرنے کے ساتھ انہوں نے ایک بنوتسو کی بنیاد ڈالی. بنوتسو ایک تہوار ہوا کرتا تھا کہ جو آدیواسی تھے, جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے, جو سماج کے حاشیے پر تھے بلکہ حاشیے سے بھی باہر تھے, ان کو وہ دعوت دیتے تھے کہ بھائی آپ آؤ, آپ اتنے دن یہاں رہو, اور جنگل کے جو مصنوعات ہیں, پیڑ کے چھال سے کیا بناتے ہو, پیڑ کی شاخ سے کیا بناتے ہو, ٹہنیوں سے کیا بناتے ہو, ان کے پتوں سے کیا بناتے ہو, وہ مصنوعات بھی لیتے آؤ. تو وہ سارے پروڈکٹس کو بیچتے تھے, اس سے ان کو آمدنی بھی ہو جاتی تھی, اور اپنے کلچر کا اور اپنی زبان کا اور اپنے رہن سہن کا اور اپنے طرز عمل کا وہ تحفظ بھی کر لیا ہے. وہ عملی زندگی میں سماج کو تبدیل کرنے کا کام ٹیگور نے یہ کیا. ابھی نریش کمار شاہ غزل کا شاعر, بہت خوبصورت شاعر, بڑی خوبصورت نثر بھی لکھتا ہے. 24 گھنٹے میں نے ٹیگور کی مثال دی کہ ٹیگور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے مذہب کے مطابق, اپنے عقیدے کے مطابق عبادت گزار تھے, کہیں وجیان اور دھیان میں لگے رہتے. اس کے برعکس نریش کمار شاہ 24 گھنٹے دکھ رہتے تھے شراب میں, اپنا ہوش نہیں رہتا. ایک دن جب وہ شام ہوئی اور میں ڈگے میں گئے, میں ڈگے سے آئے تو دیکھا کہ پرانی دلی کے علاقے میں جامع مسجد کے اندر قریب ایک شخص چھپک رہا ہے سردی کے مارے, کپڑے نہیں, بری طرح نشے میں ڈوبتے. دیکھا اس کو, لیکن اس مدہوشی میں بھی اتنا ہوش آیا کہ اس کو تکلیف ہے, اپنا کوٹ اتارا, اس کے اوپر ڈال کیا, آگے چلے گئے. جب 2-4 گھنٹے کے بعد ہوش آیا تو مجھے یاد آیا کہ بھائی آگے میں جو تنخواہ ملی تھی وہ ہم نے اس کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھ دیا تھا, اور وہ کوٹ ہم نے اس کو دے دیا. اب کیا کر سکتے تھے, جب تنخواہ ملتی تھی تو بھی پورا مہینہ جو پریشانی ہوتی تھی. اب کوٹھی رکھ دیا ہے, پورے مہینے کی تنخواہ چلی گئی ہے, تو کیا کریں گے. لیکن خوش ہے کہ چلیے ہم کسی کے کام آ گئے, ہم کسی کے کام آ گئے. طرح سے ہماری زندگی میں بھی ان کا, ہمارے شاعروں کا اور ادیبوں کا معاشرے سے بہت گہرا تعلق رہا ہے. کتنے شاعروں نے جنگ آزادی میں شرکت کی, کتنے شاعروں نے بھوک اور بے روزگاری کے خلاف جنگ میں اپنا سب کچھ نچھاور کیا. کتنے شاعروں اور ادیبوں نے اپنی زبان اور اپنی تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے بہت کچھ کھویا ہے, اور کیونکہ وہ مشغول رہے ہیں. تو صرف کہنے سننے تک ان کا رشتہ زبان سے اور ادب سے اور معاشرے سے نہیں رہا ہے, عملی سطح پر بھی ان کا یہی تعلق رہا ہے, اور اس کو ہمیشہ وہ برتنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. اور معاشرے میں جو انسان ہے, انسان کی جو خوبیاں ہیں, اس کا وہ اعتراف کرتے رہے ہیں. معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان کا وہ اعتراض کرتے رہے ہیں اور ضرب لگاتے رہے. ہماری پوری اردو شاعری کو دیکھیے, میں نے عرض کیا کہ معاشرے کا وجود انسان سے ہوتا ہے, فرد سے ہوتا ہے. فرد کی خوبصورتی کی طرف بھی اشارے کیے. دنیا میں ایک سے ایک خوبصورت چیزیں ہیں, چاند ہے, دوسری چیزیں ہیں, خوشبو ہے, پھول ہے, تتلیاں ہیں, سب ہے. پھر اسماتی چیزیں ہیں, پریاں ہیں, جنت کی حور کا ذکر کیا جاتا ہے. لیکن
اس پوری کائنات میں انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز ہے ہی نہیں. اس کا اس بات کیا ہمارے شاعروں نے. کسی نے اچھی بات کہی کہ ایک حقیقت صحیح فردوس میں حوروں کا وجود، ایک حقیقت صحیح فردوس میں حوروں کا وجود، حسن انسان سے نمٹ لوں تو وہاں تک دیکھوں. انسان سے زیادہ خوبصورت کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے. اس کا اس بات کیا اس کے ظاہری حسن کا اعتراف، پھر اس کی سیرت کا، اس کی معنوی خوبیوں کا، اس کے تخلیقی قوتوں کا، اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا. اخبار سے لے کے یا اس سے پہلے سے لے لیا عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں. یہ ٹوٹا ہوا کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. انسان نیچے آتا ہے تو شیطان کو شرما دے، اور اوپر اٹھ جائے تو فرشتوں سے بہتر اپنی بات کو کہتا رہتا ہے. ہمارے حالی نے کہا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت سے آتا ہے. تو اس کی تلقین کرتے رہیں، اس کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور ابھارنے کی کوشش کرتے رہیں، اعتراف کرتے رہیں، اور پھر یہ اس کے نہیں، اس کی تخلیقی قوتوں کا بھی، اس کے تصورات کا بھی، اس کے تخیلات پر بھی کرتے رہیں کہ نہیں، اس کے تخیلات سے ہی دنیا آگے بڑھ رہی ہے. یہ کاروان تمدن اس کے تخیل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. سائنسداں اس کے پیچھے چلتے ہیں، شاعر آگے چلتا ہے، تخلیق کار آگے چلتا ہے. خلا میں جانے کا تصور پہلے شاعر کا تھا، چاند پر پہنچنے کا تصور پہلے شاعر کا تھا، بعد میں سائنسداں اس کی طرف اشارے کیے. ہمارے فراق، ہماری عہد کا بڑا شاعر، عظیم شاعر، کہتے ہیں کہ جاؤ نہ تم اس گمشدگی پر کہ ہمارے، جاؤ نہ تم اس گمشدگی پر کہ ہمارے ہر عہد سے، ہر خواب سے عہد کی بنیاد پڑتی ہے. نیا نیا عہد، نیا نیا خیال، نئے نئے تصورات آتے ہیں. معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، انسان کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے، کہیں تھمتا وہ نظر نہیں آ رہا ہے. آج بھی ایسے شعراء کرام ملیں گے، بہت معمولی سا آدمی ہے، لیکن کوئی بات وہ ایسی کہہ دیتا ہے کہ چمچاؤ کیا ہے. ہم کو تباہ کیا ہے ہمارے تعصبات نے، ہمارے تحفظات نے، گلیمر کی طرف دوڑنے کے لیے. اس گلیمر نے ہمیں تباہ کیا ہے. ہم نے اپنی اندرونی صلاحیتوں کو مارنے کا کام کیا ہے. اگر یہ ہمیں نہ کیا ہوتا، اگر ہم نے یہ نہ کیا ہوتا تو یہ حل نہ ہوتا. تو اب وہ کوئی اچھی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. ہمارے شاعروں اور ادیبوں میں فضا ہم صلاح کے ساتھ ہیں. ایک بڑے شاعر کا، ادیب کا نام لے لیا کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں. ہم انہوں نے نام دے دیا ہے تو مشاعرے میں پڑھے تھے، انہوں نے نام دے دیا تو ہم جلسے میں آئے اور آگے نام پڑھا اور جو بھی لکھ کے دیا تھا استاد نے یا خود ٹوٹے ٹوٹے کر کے آگے سنایا اور چلے گئے. دوسرے لوگ ہم کو فلاں سیاستدان کی پذیرائی حاصل ہے، ان کا تعاون حاصل ہے، اس کے ساتھ چلے آئے. کچھ لوگ آئے جو پرانے زمانے میں جو کٹنیاں ہوتی تھی یا منہ چڑی کنیزیں ہوا کرتی تھی یا لٹمار ہوتے تھے یا ساتھ ساتھ چلتے تھے سرمایہ داروں کو، اس نے اشارہ کیا، اس کے پر پل پڑے. ایسے لوگ ہو جاتے ہیں. ان لوگوں نے معاشرے کو تباہ کر دیا. شاعر اور ادیب اور تخلیق کار وہ ہے جو اپنے ضمیر کے ساتھ زندہ رہتا ہے، معاشرے کے ضمیر کو زندہ رکھتا ہے اور اپنے ضمیر کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے. ورنہ معاشرہ چلے گا کیسے؟ معاشرہ جس کا نام ہے، اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کی بچیوں کی عزت بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی بچیوں کو بھی نہیں بخشتے. ایسے واقعات روز ہم اخبارات میں دیکھ رہے ہیں. تو کیسے ہم اس پہ ایک فرق یا حد متعین کریں؟ یہ ہو رہا ہے. ایسے وقت میں ہماری شاعری، ہندوستان کی شاعری میں کہ بہت سی زبانیں ہیں ہمارے یہاں بہت سی زبانیں ہیں، بڑے اچھی شاعری ہو رہی ہے، بڑے اچھے افسانے لکھے جا رہے ہیں، لیکن ہر جگہ اردو میں کچھ زیادہ گلیمر کے پیچھے بھاگے ہیں. اور گلیمر کی وجہ سے اچھی شاعری اور سچی شاعری اور اچھی بات کہیں نہ کہیں دبتی چلی جا رہی ہے. ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں بھوکمری ہے، بیکاری ہے. بیکاری کا، ان ایمپلائمنٹ کا جو ریشیو آپ دیکھیں گے الارمنگ ہے.
ایک آدمی کی روزی کا چھن جانا یا خاندان کے منتشر کر دینے کے مترادف ہے. بچے بھوک سے تڑپ اٹھیں گے, مائیں مر جائیں گے, کفن نصیب نہیں ہوگا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور بیکاری کا ریشیو ہمارے یہاں مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. 2 مہینے کی نوٹس دے کے جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی 2 مہینے کی نوٹس دے کے کبھی بھی نکالا جا سکتا ہے. یہ ایک موجودہ ہماری شاعری کے لیے کہیں کہیں اس کے اشارے ملتے ہیں, مگر جس طرح اس پر بات ہونی چاہیے تھی اس پہ نہیں ہوئی ہے. در بدری آج کا سب سے بڑا مسئلہ. 60 کروڑ افراد کی اطلاع ہے جو ریلیف ٹائم پہ موجود. 60 کروڑ. ان کے بچے کیسے پڑھتے ہوں گے, ان کی ماؤں کو کہاں سے کھانا ملتا ہوگا, ان کو کیسے وہ غذا ملتی ہوگی جس سے ان کی ماؤں کی چھاتوں میں جو دودھ ہوتا ہے وہ برآمد رہے اور بچوں کو پلا سکے. یہ ہمارے اس کی فکر نہیں ہے. ایک ملک سے دوسرے ملک بھٹک رہے ہیں, ندیوں میں اور سمندروں میں ڈوب رہے ہیں, اس پر ہمارے یہاں دھماکے کیے جا رہے ہیں. ہمارا دل نہیں دہل رہا ہے. دہشت گردی مختلف شکلوں, کبھی علاقائیت کی بنیاد پر, کبھی زبان کی بنیاد پر, کبھی مذہب کی بنیاد پر, اور کبھی ہوس کے سبب, جس کا کوئی تعلق کسی مذہب یا علاقے سے نہیں ہے. بس انسان شیطان بن گیا. کٹھوا میں 8 سال کی بچی کو اغوا کیا. اغوا کرنے کے بعد اس کو باندھ کر ایک جگہ رکھا, بھوکا پیاسا, اس کی عصمت دری کی, قتل کیا, اٹھا کے پھینک دیا. پولیس نے محنت کی, برآمد کر لیا کہ نہیں یہ فلاں شخص کو گرفتار کیا. تو جو وہاں کی وزارتی کونسل تھی, منسٹر حضرات تھے, ان میں 2 صاحب نے ان کی پذیرائی کی, نہیں صاحب ان کو تو بچانا ہے. اس کے حق میں باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے, بیان دیا ہے. سیاستدانوں کا ایک طبقہ ان کی حمایت میں سڑک پر آ گیا, عوام کا ایک طبقہ ان کے سڑک پر آ گیا. پولیس میں ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے کہا اتنے لاکھ روپئے دے دیجیے تو میں ایویڈنس کو کمزور کر دیتا ہوں. سب جب وہ پورا معاملہ جموں اور کشمیر سے نکل کر پٹھان کوٹ میں گیا ہے پنجاب میں, تو وہ ساری باتیں ساتھ میں جج کے سامنے آ گئی. ججمنٹ کا حصہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کسی سیاسی لیڈر کا بیان نہیں ہے, یہ جج کا ججمنٹ ہے جو میں آپ کو بیان کروں. یہ معاشرہ پورا تبدیل ہو رہا ہے, رشتے تبدیل ہو رہے ہیں. ابھی حیدرآباد سے تلنگانہ سے خبر آئی تھی کہ 6 سال کی بچیوں کو, 7 سال کی بچیوں کو, 8 سال کی بچیوں کو خریدا جاتا ہے, اغوا کیا جاتا ہے, ایک جگہ رکھا جاتا ہے, اس کو انجیکشن دیا جاتا ہے کہ آثار بلوغت وقت سے پہلے نمایاں ہو جائے, اور پھر اس کے بعد جنسی فیل کیا جاتا ہے, اور جنسی فیل پر ان کو معمور کیا جاتا ہے عصمت فروشی پر. انسان کے ہوتے ہوئے انسان کا یہ حشر دیکھا نہیں جاتا ہے, مگر دیکھ رہا ہوں. کتنے واقعات ہیں. ہمارا شاعر, ہمارا ادیب ان موضوعات پہ کیوں نہیں قلم اٹھاتا, ان موضوعات پہ کیوں نہیں اس کے ہاں کوئی شعر کی آمد ہوتی, کوئی افسانہ ایسے پر کیوں نہیں لکھا جاتا. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسے افسانے لکھے نہیں گئے یا ایسے اشعار نہیں ہوئے, لیکن جن کی جو تعداد ہونی چاہیے وہ تعداد کم ہے. وہ اس لیے کم ہے کہ ہمارا جو سامع ہے, ہمارے سامعین ہیں, وہ گرامر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہاں صاحب آپ وہ غزل پڑھ دیجیے, ہاں صاحب وہ ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن آگے بیٹھے ہوئے ہیں. اور بھائی سمجھ میں نہیں آتا تو 2-4 گھنٹے بیٹھیے, آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا. ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا, بزرگوں کے پاس بیٹھتے بیٹھتے کوئی سمجھ میں آنے لگا. لیکن آگے مطالبہ کریں گے اپنا زباندانی کا, محض اپنے پیسے اور اقتدار کی بنیاد پر آپ روک دکھانا کریں گے تو معاشرہ تبدیل ہوتا چلا جائے گا. اور جن کا ضمیر زندہ ہے, جو کہہ سکتے ہیں, جو کسی سے مروب نہیں ہوتے, تو جب وہ موقع آتا ہے تو وہ کہتے بھی ہیں. یہ دہشت گردی پہ جب بہت سے بچے مر گئے تھے تو کسی نے کہا تھا کہ ایک بچہ بھی نہیں ہے یہاں رونے والا, اس لیے شور مچاتا ہے کھلونے والا. پورا ایک انسانی ہیومن ٹریجڈی کو کس طرح سے پیش کیا ہے شعریت. کچھ ادیب بھی, تخلیق کار بھی, شاعر بھی احتجاج کرتا ہے, اور مذہبی واعظین بھی اپنی بات کہتے ہیں, سیاستدان بھی کہتے ہیں, ایکٹیوسٹ بھی کہتے ہیں. لیکن دونوں کے انداز میں فرق ہے, اور اس فرق کو برقرار رکھنا چاہیے. اگر ہم ان سے مختلف ہو کر اپنی بات نہیں کہہ سکتے تو ہمیں ہماری شاعری میں, ہمارے فن میں, ہمارے ادب میں کہیں نہ کوئی کوتاہی ہے. ہمیں بے نیاز ہو کر اس سے کہ ہمیں کتنی بات داد مشاعروں میں ملتی ہے, کتنا کوریج ملتا ہے,
کیا معاوضہ ملتا ہے، اس سے بے نیاز ہو کر ہمیں اپنی بات کہنے کا ڈھنگ چاہیے، اس لیے کہ اطمینان قلب یہ ہمارا مقصود ہے، کسی کی ذات و ستائش جو ہے مقصود نہیں ہے۔ جب تک ہم اس پر نہیں آئیں گے ہمارا معاشرہ نہیں سدھر سکتا، اور معاشرہ نہیں سدھر سکتا تو پھر ہم بھی بہت دن تک سدھرے نہیں رہ سکتے، ہماری اولاد بھی بہت دنوں تک سدھری ہوئی نہیں رہ سکتی۔ کہیں نہ کہیں آگے بڑھنا ہے، اس آگے بڑھنے کا معاملہ ہمارے اپنے گھر کو سنبھالنے سے بھی ہے، اپنی شخصیت کو سنبھالنے سے بھی ہے، اپنے مفادات کا تحفظ کرنے سے بھی ہے۔ دور سے دور تک معاملہ چلا جا رہا ہے، اور امید کی کرن کہیں سے چھاپتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی صاحب حسن آگے آتے ہیں، کوئی شہنواز تھانہ والا آگے آتے ہیں، کوئی ڈاکٹر عبداللہ صاحب آتے ہیں، کوئی عبداللہ مسرور آگے آتے ہیں، کوئی مستقیم مکی صاحب آتے ہیں، اور ان کے دل میں کوئی ایک بات ہے، اس کو کہنا چاہتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اس قسم کے جلسوں کا انعقاد وہ کرتے رہتے ہیں، اپنی بات کو رکھتے رہتے ہیں، ایک ایجنڈا لے کر آتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی ہم بہت بڑا جلسہ کریں گے، اتنا روپیہ اکٹھا کریں گے، اتنا گلیمر بنائیں گے، یہ گلیمرس پرسنالٹی کو بنائیں گے تب ہم آگے بڑھیں گے۔ نہیں، جتنی ہماری استطاعت ہے اس استطاعت کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم اسی طرح آگے بڑھتے رہیں تو معاشرہ تبدیل ہوگا۔ دیکھیے، آزادی، خوشحالی اس احساس کا نام ہے کہ ہم غلام ہیں، ہم غریب ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ معاشرہ خراب ہو رہا ہے تو ہم معاشرے کو اچھا بنانے کی تدبیر خود بخود کرنے لگیں گے، ہمارے اندر سے یہ تحریک پیدا ہوگی۔ ہم اس تحریک پر ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے آج کے جلسے کا انعقاد کیا ہے۔ آگے بڑھانا چاہیے اس کو مختلف شہروں میں، مختلف بستیوں میں، اور یہ کام ہوگا، سب کے دل میں ہے۔ سراق نے کہا تھا کہ نکھتے دل سے پریشاں داستانے شام غم، صبح ہونے تک اسی انداز کی باتیں کرو، صبح ہونے تک اسی انداز کی باتیں کرو۔ ہمیں اسی انداز کی باتیں کرنا ہے، اسی انداز کے جلسوں اور تقریبات کا انعقاد کرنا ہے، اسی جلسے کے عنوانات کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر ہم یہ کرتے رہیں گے ہمارا ضمیر سے آواز آئے گی کہ ہم نے کچھ اچھے کام کیے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، ابھی بہت کچھ ہمیں آگے کرنا ہے۔ شکریہ۔